جو ہم مربیان ہیں سارے ماشاءاللہ فیلڈ میں ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، اپنے آپ کو وقف کیا ہے، مرضی سے وقف کیا نا ساروں نے، کہ ماں باپ کے کہنے پہ کر دیا یا کسی اور انفلوئنس میں آ کے کر دیا. کبھی ریگریٹ کیا مربی نہیں، بننا؟ بالکل نہیں حضور. کبھی نہیں؟ نہیں. اچھا، اگر جرمنی سے کسی جگہ بھیج دیا جائے دور دراز جزیروں میں جہاں کوئی احمدی نہ ہو، جی حضور. گزارا ہو جائے گا؟ فوراً حضور. اچھا، ساروں کی روح ہے یہ. تو اصل چیز یہی ہے کہ مربی کو ہمیشہ یہ سمجھنا چاہیے کہ میں نے وقف کیا، خدا تعالیٰ کی خاطر کیا، خدا تعالیٰ پہ احسان نہیں کیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ وہ کہتے ہیں ہم اسلام لے آئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا اسلام لانا کوئی احسان نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا تم پہ احسان ہے. تو یہی سوچنا چاہیے ہر مربی کو کہ ہمارا کوئی احسان جماعت پہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہمیں زندگی وقف کرنے کی توفیق ملی اور مربی بننے کی توفیق ملی، کچھ دینی علم حاصل کرنے کی توفیق ملی، اور اس کا اب بہترین ہم نے استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری شکر گزاری کے جو جذبات ہیں ان کا صحیح حق ادا ہو سکے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کے بغیر حق ادا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری یہ ہے کہ پھر اپنا سب کچھ جماعت کے لیے قربان کرنا. پھر یہ خیال نہیں آنا کہ میرے پاس فلاں سہولت نہیں ہے، میرے پاس فلاں سہولت نہیں ہے. پرانے مربیان مبلغین جنہوں نے کام کیے ہیں افریقہ میں بھی، ان کو تو 5 پاؤنڈ الاؤنس ملتا تھا اس زمانے میں، اور وہ بھی مشکلوں سے پہنچایا جاتا تھا. اور یہ نہیں کہ اس زمانہ سستا تھا اس لیے 5 پاؤنڈ میں گزارا جاتا تھا، گزارا نہیں ہوتا تھا. مثلا مولانا نذیر مبشر صاحب لٹریچر کس طرح لکھیں، پیسے نہیں تھے مشن کے پاس. پھر وہ ایک دوائی تھی امرت دھارا، وہ منگایا کرتے تھے، وہ بیچتے تھے، اس کے سیل سے پھر پیسے کماتے تھے. اور پھر انہوں نے لٹریچر شائع کیا، بڑے مشہور مربی اور مبلغ طور پر رہے. مولانا نذیر احمد علی صاحب ہیں، مشہور رہے. یورپ میں کرم علی ظفر صاحب اسپین میں رہے، انہوں نے بھی عطر بیچ بیچ کے گزارا کیا. بلکہ اب ریسنٹ زمانے تک، ہمارے زمانے تک الاؤنس ایسا ہوتا تھا کہ 15 دن میں الاؤنس ختم ہو جاتا تھا، مشکلوں سے گزارا ہوتا تھا. لیکن کبھی شکوہ نہیں آیا کہ ہم نے چھوڑنا ہے یا ریگریٹ کیا ہے، یا یہ ضرورت فلاں کو مل رہی ہے فلاں کو نہیں مل رہی. یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا احسان ہے کہ وقف کی توفیق دی. تو یہ روح ہونی چاہیے ہر مربی میں کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور ہم نے وقف کیا. صرف یہ عہد جماعت کے ممبران سے جو لیا جاتا ہے کہ ہم جان مال وقت اور عزت قربان کریں گے، تو یہ ہمارے لیے ہے. تو سب سے اول ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں جو وقف زندگی ہے اور مربی ہے. یہ روح اگر ہوگی تو پھر آپ لوگوں کے جو کام ہے ان میں برکت پڑے گی، اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی پیدا ہوگا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہوگی، عبادت کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اللہ تعالیٰ کا حق ادا کرنے کے لیے اپنی سستیاں دور کرنے کی طرف توجہ پیدا ہوگی، اور اس سے دعا کریں گے تو اس کی توفیق بھی ملے گی. پھر اس کے لیے نوافل ہیں، نمازوں کی صحیح ادائیگی ہے، سنوار کر نمازیں پڑھنا ہے. لیکچر تو ہم دے دیتے ہیں کہ فلاں صحابی کو آن وسلم نے 3 دفعہ 4 دفعہ واپس بھیجا کہ جو نماز پڑھ کے آؤ، سنوار کے نماز پڑھو. لیکن کبھی غور کیا کہ ہم اس طرح سنوار کے نماز پڑھ رہے ہیں؟ اگر یہ غور نہیں کیا تو اس کا مطلب ہم نے اپنے کام سے، اپنے وقت سے انصاف نہیں کیا، اپنے عہد سے انصاف نہیں کیا. تو سب سے بڑی چیز یہی ہے مربیان کے لیے، وقف زندگی لیے، کہ پہلے تو خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنا، اور پھر اس کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہونا. صرف عہد نہیں، بلکہ یہ دیکھنا کہ اگر موقع ایسا آئے تو کیا ہم یہ عمل دکھا سکتے ہیں یا نمونہ پیش کر سکتے ہیں. کیا صرف اس وقت ہمیں اپنے
بیوی بچوں گھر یا بعض سہولتوں کی فکر رہے گی. اللہ تعالیٰ کی خاطر جو نیک نیتی سے قربانی کرنے والے ہیں اس کی خاطر سب کچھ پیش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں ان کو کرتا ہے. اللہ تعالیٰ انعامات دیتا رہتا ہے, نوازتا رہتا ہے. بعض ابتلاء آتے ہیں, امتحان آتے ہیں راستے میں, بعض ساتھیوں کی طرف سے آ جاتے ہیں, بعض افسران کی طرف سے آ جاتے ہیں, بعض مرکز کی طرف سے بعض باتیں ایسی آ جاتی ہیں کہ انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں, اس کے آگے گریہ زاری کریں, اسے مانگیں اور اپنے آپ کو خالص ہو کے اس کے سامنے پیش کریں اور اپنی نیتوں کو صاف رکھیں, تو وہ ابتلاء اللہ تعالیٰ پھر دور بھی فرما دیتا ہے. ان امتحانوں سے انسان گزر جاتا ہے.